بصيرا استاد جی کرو نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے انسان میں نے تجھے اس نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جو پہلے کچھ سن بھی نہیں سکتا تھا، جس کا تذکرہ بھی نہیں تھا، جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پھر ایسا بنا دیا فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر اچانک یہ انسان دیکھنے بھی لگ گیا ہے اور سننے بھی لگ گیا ہے۔ قرآن تھوڑا آگے سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسان، پھر میں نے تیری رہنمائی کی ہے، میں نے تجھے انسان بنا دیا ہے۔ اے انسان، جب تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، پھر میں نے جب تجھے شکل و صورت دی، جب تو سننے بھی لگ گیا، جب تو دیکھنے بھی لگ گیا، جب تیرا تعارف بھی ہو گیا، میں نے تیری رہنمائی کر دی، تجھے ہدایت دے دی، اب ہوا کیا؟ اب تجھے اختیار دے رہا ہوں، اس اختیار کو آگے اختیار کرنا بھی تیرا کام ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسان، میں نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے، تیری رہنمائی کی ہے، تجھے انسان بنا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو شکر گزار بن جا یا شکر انسان بن جا۔ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کون بنے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں تو کہتا ہوں کہ میرا جو بندہ ہو شکر گزار بنتا ہے، شکر انسان۔ اللہ فرماتے ہیں جو شکر کرے گا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے لیے ہے، کسی اور پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ایک انسان کہتا ہے جی میں نے شکر ادا کیا ہے تو میں نے کیا کیا؟ رب پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بندہ تو شکر تو ادا کرے گا پر میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میں یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بندہ شکر کرتا ہے تو شکر اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ یہی نصیحت حضرت امام جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں، انہوں نے یہ نصیحت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کی تھی۔ اے سفیان ثوری، اگر تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنے نعمتیں ہیں میرے پاس ہمیشہ کے لیے ہوں اور اللہ کی نعمتیں میرے پاس ڈیرا ڈال لے، تو پھر سفیان تیرے لیے ضروری ہے تو شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دے دوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر کو لازمی پکڑو، کیوں؟ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، مگر نہ اکثر کیا ہیں؟ اکثر ہی نا شکرے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بہت سارے انسان ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا شکر گزار بندہ ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ثابت کروں اپنے آپ کو؟ میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس رب نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔
اللہ کی نعمتیں تو بے بہا ہیں، کئی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس آیت کے اندر سورۃ ابراہیم کی ایک آیت کے اندر ایک نعمت کا نام لیا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نعمت کہا گیا ہے، نعمتیں نہیں کہا گیا، دو نعمتیں نہیں کہا گیا، زیادہ نعمتیں نہیں کہا گیا، صرف نعمت ایک نعمت کہا گیا ہے، اور فرمایا لا تحصوها، اگر ایک نعمت کو پکڑ لو تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کو بھی نہیں شمار کر سکتے کہ یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ کو تو ایک نعمت نظر آئے گی، لیکن پیچھے پس منظر جب دیکھیں گے تو کئی نعمتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بھوکا پیاسا ہوں، افلاس نے تنگ کر دیا ہے، اور آپ کا فرمان ہے، آپ بھی جانتے ہیں قادر الفقر ان یکون کفرا، جو فقر و فاقہ ہے کفر تک لے جاتا ہے، یا رسول اللہ فقر و فاقہ تنگ کر رہا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں، وہ صحابی سے ایک دینار دے دو۔ جب اس سائل کو ایک دینار دیا جاتا ہے تب سائل کہتا ہے ایک دینار کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو زیادہ دیناروں کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دینار واپس کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک انسان آتا ہے، دوسرا سائل آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے یہ دینار اس انسان سائل کو دے دے۔ وہ صحابی رسول اس سائل کو ایک دینار دیتا ہے، اور سائل کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ النَّارِ۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنی بھی ناشکریاں ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی پہلے تو نے اس کو ایک دینار دیا تھا، اب اس کو 40 دینار دینے میں رکھے، وہ بھی کھاؤ اس کو دے دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے جو سائل آیا تھا اس نے تو زیادہ کا سوال کیا ہے، آپ نے اس کو ایک دیا ہے، زیادہ نہیں دیے۔ اب یہ جو سائل آیا ہے اس نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، آپ نے پہلے ایک دلوایا ہے، اس نے کہا الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورت ایک دینار سے پوری ہو گئی۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے 40 دینار دینے کا کیوں حکم صادر فرمایا ہے، کیوں حکم دیا ہے کہ 40 دینار اس کو دے دو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہاں اگر ایک نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو کیا کروں گا، زیادہ کر دوں گا۔ اور صحابہ کی جماعت آپ بھی جانتے ہیں پہلے جو سائل آیا تھا وہ ناشکرا تھا، اب جو سائل آیا ہے یہ شکر گزار ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اس نے شکر ادا کیا ہے، اور شکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کیا ہے زیادہ دیا جائے، اور اس سے وہ نعمت بھی نہ چھینی جائے۔ یہ شکر گزار تھا، اس لیے اس کی شکر گزاری پر اس کو 40 دینار دیے گئے ہیں۔ حضرت میں بتا رہا تھا آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، قرآن کے اندر آیا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد تم کیا کرو، خدا کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ بندوں میں سے تھوڑے بندے ایسے ہیں جو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ تو کیا ہے اکثر انسان کیا ہے ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے، شکر گزار انسان پسند ہے۔ بتا رہا تھا سورۃ ابراہیم کی آیت کے متعلق، اس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری کتنی ساری نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت سے انکار کرو گے۔ میری ایک نعمت کو لے لو اور اسی پر غور کرو، فکر کرو، پھر دیکھو تو صحیح میری ایک نعمت کے
اندر بھی کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے داؤد شکر کرو، اکثر انسان ناشکر ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اوزار تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے پھینک دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب تمام اوزار پھینک دیے اور کہا اے اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں اس پر تو ہم شکر ادا کر دیں گے، لیکن یہ جو شکریہ ادا کریں گے یہ بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے، یا اللہ اس کا پھر کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ یا اللہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کو شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ پھر ہم ساری زندگی شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں، شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں مفسرین نے لکھا ہے ایک انسان 24 گھنٹوں کے اندر 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ہاں اگر سانس کو بھی لے لے اس کو بھی نہیں شمار کر سکتا۔ ہاں اسی طرح ایک لقمہ انسان کھاتا ہے، اس لقمے کو بھی لے لے تو انسان شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں اس لقمے کے اندر شامل ہیں۔ ایک لقمہ جسے ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں، کئی ہزار نعمتیں ملتی ہیں تب جا کر ایک نعمت انسان کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے ایک لقمہ لے لیا ہے، اب وہ لقمہ اندر جائے اس کے لیے بھی کیا ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے جو طاقت اندر لے کر جائے۔ اب وہ طاقت کیا ہے؟ دانتوں کی بھی طاقت ہے، منہ کی بھی طاقت ہے، لعاب کی بھی طاقت ہے۔ جب تک لعاب نہیں ملتا اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ تو کیا ہے، انسان کے سامنے کی نعمتیں ہیں۔ ایک لقمہ جو پہلے اس پر محنت کی گئی ہے، اس محنت کو بھی شمار کرنے بیٹھے تو لا تحصوها، ہم اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک لقمہ جسے گندم کا چھوٹا سا لقمہ بنا کر ہم کھا جاتے ہیں اور صرف بیکار آتا ہے تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو کسی نے پوچھا تھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاؤ آپ کس طرح 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا لوگوں آپ کو نہیں پتا ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے حضور کے طریقوں کے عین مطابق ہے، اسی لیے ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا گفتگو کرنا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، ہاں ہمارا لین دین بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ جب سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کو کیا ہے، عبادت بنا دیتے ہیں۔ سوتے ہیں تو حضور کے طریقے کو دیکھ کر سوتے ہیں، کھاتے ہیں تو حضور نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ نہیں جس طرح جانور کے سامنے چارہ رکھا جاتا ہے اور جانور کھانا شروع کر دیتا ہے، نہ تو اس کو بسم اللہ کی تمیز ہے، نہ ہی کلی کی تمیز ہے، نہ ہاتھ دھونے کی تمیز ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ اے لوگوں ہم اس طرح کھانا نہیں کھاتے جس طرح جانور کھانا کھاتے ہیں، بلکہ ہم تو کھانا اس طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ لہٰذا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، جسم کو طاقت بخشنے کے لیے، لہٰذا وہ کھانا بھی کیا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ اس طرح کھانا نہیں کھاتے جس طرح جانور کھا جاتے ہیں، اسی لیے کیا ہے، اسی لیے تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا ایک چھوٹا سا لقمہ جسے ہم منہ میں لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا نوالا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت ہے، یہ ایک لقمہ کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں اس لقمے کو پکانے کے لیے آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے لکڑیاں، گیس، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے زمین بھی ایک نعمت ہے، اس زمین نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس پانی نے اس کو سپورٹ دی ہے، طاقت دی ہے اور اس کو ابھارا ہے اور بڑی ہوئی ہے۔ فاستوى على سوقه، تب یہ اپنے تنوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگر پانی نہ ملتا تو یہ خشک ہو جاتی۔ ہاں جب یہ بڑھ گئی اس کے اندر پانی بھر گیا، پانی جمع ہو گیا۔ گندم آپ بھی سمجھتے ہیں دودھ نما پانی ہوتا ہے،
جب کیا ہے سورج آتا ہے تو سورج پکاتا ہے تب جا کر کے انہوں پکتی ہے۔ نعمت تو ہمارے پاس ایک ہے، لیکن ایک ہی نعمت کو لے لیں تو کئی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری ایک نعمت کو پکڑ لو تو تم شمار نہیں کر سکتے، چل جائے کہ ہزاروں نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم کیا کرو، خدا کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ بندوں میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں اور تھوڑے بندے ہیں قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ اکثر ہی ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، حکم یہ ہے کہ بندوں میرا شکریہ ادا کرو تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اگر شکریہ نہیں ادا کرو گے تو میں نعمت کو چھین لوں گا۔ اگر آپ نے نہ شکری کی وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اگر آپ نہ شکری کرتے ہو تو میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑتے، بگاڑتے کس کا ہو؟ اپنا ہو۔ کیوں؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وَمَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، اس کا شکر بھی کیا ہے؟ اس کے اپنے لیے ہے۔ اتنا بات یاد رکھنا، جو سمجھدار ہوگا وہ کبھی نہ شکرا نہیں ہوگا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ سورۃ لقمان، آپ کو پتا ہوگا حضرت لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک نصیحت نہیں، 100 نصیحتیں۔ کن؟ لقمان حکیم، ان کو حکیم کیوں کہا گیا ہے؟ ان سے بڑھ کر نبیوں کے علاوہ نبیوں کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بات لی جا رہی ہوگی نا ہماری، اس سے مراد یہ ہوگا ہمارے جیسے انسان، جب بات لی جا رہی ہے حکیموں کی تو حکیموں سے مراد کون ہے؟ حکیم لقمان اتنے سمجھدار تھے، اللہ کو ان کی حکمتیں پسند آئی ہیں، چند حکمتیں اللہ نے اپنے قرآن کا بھی حصہ بنا ڈالی ہیں۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں فائدہ ہے۔ کیوں؟ بلا یرضیٰ لعبادہ الکفر، اللہ کبھی انسانوں کی ناشکری کی وجہ سے نہ راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے کیا ہوگا؟ راضی ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اتنی ساری نعمتیں ہیں پھر تو ہم شکر ہی ادا کرتے رہیں، یا اللہ اتنی ساری نعمتیں ہیں پھر تو ہم شکر ادا کرتے رہیں، پھر تو کوئی اور کام ہی نہ کریں، صرف شکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کو فکر ہوئی ہے کہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر تم نے جو شکر ادا کر دیا یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ یاد ہے یہ کیا ہے؟ شکر ہے، یہ مطلوب ہے۔ اور شکر کی ویسے 3 قسمیں ہیں۔ ایک شکر بالقلب ہے جو دل کے ذریعے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرنا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دل میں اس کو اچھا مانتے ہیں، تو یہ شکر بالقلب ہے، دل کے ذریعے ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو شکر ہے وہ شکر باللسان ہے، زبان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ بھائی بڑی مہربانی جزاک اللہ، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ شکر بالعمل، عمل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی تو نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، میں بھی تیرے اوپر یہ کیا کرتا ہوں؟ احسان کرتا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ شکر ہی ہے میرا۔ آپ کو پتا ہے مامون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اس نے مامون الرشید ایک دن خوش بیٹھا تھا، اس نے کہا جو مجھ سے جو چیز مانگنا چاہتا ہے مانگے، آج میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے وزیر کو کہنے لگا مجھ سے جو چیز مانگنا چاہتا ہے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔
تو مامون الرشید کے ایک وزیر نے کہا کہ جناب آپ نے آج اعلان ہی کر دیا ہے، آپ خوشی کے موڈ میں ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی ایک چیز دے دیجیے۔ میں کہا ہاں جلدی لے مانگیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ اس طرح کریں، آپ میرے بیٹے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیں۔ کیا کریں؟ میرے بیٹے میں بادشاہ سلامت آپ اپنی محبت میرے بیٹے کے دل میں ڈال دیں۔ اب بادشاہ کہنے لگا یہ تو میرا کام نہیں ہے، یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے دل میں اپنی محبت ڈالوں، یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ وزیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کریں میرے بیٹے کو بلائیں اور اس کے اوپر احسان کریں۔ اس کے اوپر کیا کریں؟ احسان کریں، اس کو تحفے دیں، اس کو ہدیے دیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کو اپنے پاس بلائیں، اس کو نعمتیں دیں، اس کو اعزازات سے نوازیں، اور پھر کیا ہے اس کے دل میں خود بخود کیا ہو جائے گی، آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میرے بیٹے کو آپ اپنے پاس بلائیں اور اسے کچھ دیں، جب آپ دیں گے تب آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا خود بخود ہو جائے گی۔ لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے دل میں آپ کو کیا ہو جائے؟ محبت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کچھ دیں گے نہیں، صرف آرڈر چلائیں گے، پھر تو کیا نفرت آئے گی، محبت نہیں آئے گی۔ اب جو نقطہ ہم نے لینا تھا وہ یہ ہے کہ جب بندہ دیتا ہے تب اگلا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، تب اگلا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ ویسے اللہ پاک ضرورت مند نہیں ہے، اللہ پاک ضرورت مند نہیں، ہمارے شکر کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں آرڈر کیا ہے کہ کیا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر تمہیں کیا کروں گا؟ نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر تم خود ذمہ دار ہو، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں جو چیز دے سکتا ہوں وہ چیز لے بھی سکتا ہوں۔ یہ فرق ہے اللہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ انسان اگر تمہیں ایک نعمت کو لے تو ایک نعمت کو تو شمار کرنے بیٹھ جائے کہ اس میں اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ملی ہیں اور مجھے یہ میسر ہوئی ہے، تو ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتا۔ جس طرح مثال کے طور پر میں نے ابھی عرض کی ہے کہ ایک لقمہ کو ہم لے لیں، وہ لقمہ جب ہم اس لقمہ کو لے لیں تب دیکھا جائے اس لقمہ میں کتنا پانی خرچ ہوا ہے۔ جب آٹا خشک آٹا تھا اس وقت بھی تو پانی کے بغیر آٹا نہیں پک سکتا تھا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جب کھیتی تھی تو کھیتی میں پانی نہیں ہے تو پانی کے بغیر کھیتی نہیں کی سکتی۔ یہ تو ویسے ایک لقمہ کو لے لیں، ایک لقمے میں کتنی ساری نعمتیں ملتی ہیں تب جا کر کیا ہے ایک چھوٹا سا لقمہ ہمیں ملتا ہے، اور ان پر ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شکریہ زبان کے ذریعے تو یہ ہے، شکریہ زبان کے، میں نے بتایا نا شکر کی 3 قسمیں ہیں، شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر دل سے شکریہ ادا کیا جائے، نمبر 2 جو دوسرا شکر ہے وہ زبان کے ذریعے ہے، جو تیسرا شکر ہے وہ کون سا ہے؟ عمل کے ذریعے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تینوں ثابت ہیں، نبی علیہ السلام سے تینوں ثابت ہیں، نبی علیہ السلام نے تینوں طرح کے شکر ادا کیے ہیں اللہ رب العزت کے۔ اب مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر دعا پڑھی ہے، ہر موقع کے اوپر دعا پڑھی ہے۔ اب کھانا کھا لیا تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ نے دعا پڑھ لی، اتنا بڑا کھانا جو آپ نے کھا لیا ہے تو وہ اس الحمدللہ کے مقابل کچھ نہیں ہے۔ اور اتنا بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے دعا پڑھ لی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ نے شکریہ ادا کر دیا ہے، آپ نے شکریہ ادا کر دیا، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک شکریہ ادا کیا، اور اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے کہ آپ شکریہ ادا کرو، اور آپ لوگوں نے کیا ہے شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہی تم نے ادا کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کی کیا کی ہے؟ وہی سکھلائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بیت الخلا جانا ہے، اس کی بھی دعا بتلائی ہے، آپ نے سونا ہے اس کی بھی دعا بتلائی ہے، آپ نے اٹھنا ہے اس کی بھی دعا بتلائی ہے۔ بھائی آپ کو یہ نیند بھی ایک نعمت دی جا رہی ہے، آپ اس نعمت سے جب مستفید ہو گئے ہیں تب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب صبح آپ بیدار ہوں
بیدار ہوں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں، ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا کیا کریں، شکریہ ادا کر سکیں۔ اور وہ شکریہ کیا ہے؟ جب آپ بیدار ہوں تب آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ شکریہ ہے، یہ نہیں ہر وقت تسبیح پکڑو شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہے الحمدللہ، بس جنہیں تو دعائیں آتی ہیں وہ وہی پڑھیں، جنہیں دعائیں نہیں آتی، کوئی اچھی چیز آ گئی ہے تو کہیں الحمدللہ، کوئی بری چیز آ گئی ہے تو کہیں استغفراللہ۔ اتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ کون سا کوئی مشکل ہے؟ اور موقع محل کی کیا ہے، دعائیں سکھیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے کیا تھے، اللہ پر راضی تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں آتی نہیں ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اور ہر امتی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، یہ کہیں کہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے میں۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو کیا ہے، شکر ادا کر دیا۔ یہ دل، یہ تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس پر کیا ہوں، راضی ہوں۔ میرا جو دین ہے، میرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، اور اس پر میں راضی ہوں۔ تو یہ اسلام کیا ہے، یہ بندہ کیا ہے، شکر گزار ہے، یہ بندہ کیا ہے، شکر گزار ہے۔ اور انسان اگر صرف کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو نعمتوں تو دے دوں گا لیکن اس کے پاس دینی نہیں ہوں گی، اس کے پاس ہمیشہ کی نعمتیں نہیں ہوں گی، اس سے چھین جائیں گی، اور نعمتوں میں بس اوقات بحران بھی آ جائے گا۔ جب بحران آئے گا تب اس بندے کا ریئیکشن کیا ہوگا، تب یہ بندہ قادر الفقر و یقول الکفر، پھر یہ کفری الفاظ بھی نکال دے گا۔ اور میں نے آپ کو شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ انسان جب خوشی کا موقع آتا ہے تو رب ذوالجلال کی شکریہ ادا بھول جاتا ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی انسان احسان کرتا ہے، انسان کی تعریف بھی یہی نا، الانسان عبد الاحسان، انسان کیا ہے، احسان کا غلام ہے۔ الانسان عبد الاحسان، احسان کا غلام ہے، احسان کا نوکر ہے۔ انسان کے اوپر کوئی احسان کر دینا، انسان کے اوپر، تو یہ انسان اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اللہ پاک فرماتے میں نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں اور تو میرا ہے نہ شکرا، جگہ بہ جگہ تو نہ شکری کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تو میرا شکریہ ادا کرتا گیا تو میں کیا ہے تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ مثال کے طور پر میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تجھے کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اگر تو میرا شکریہ ادا کرتا گیا، ان سے میرے خوف کی وجہ سے آنسو نکالتا گیا اور ان آنکھوں کے ذریعے اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا گیا، کیوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے جو والدین کی زیارت کرتا ہے اس کو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے تجھے کان دیے، ان کانوں کا تو شکریہ ادا کرتا گیا، کیا کرتا گیا، دین کی بات کرتا گیا، اور ان آنکھوں کے ذریعے کیا قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرتا گیا، اور منہ کے ذریعے تو غیبت نہیں، گالیاں گلوچ نہیں، برے الفاظ نہیں، بلکہ تو اس کے ذریعے قرآن پڑھتا رہا، دینی بات کرتا رہا اور لوگوں کو خیر خواہانہ مشورہ دیتا رہا، تو یہ تو کیا کرتا رہا، شکریہ ادا کرتا رہا، اور مرتے دم تک تیری کیا ہے، محفوظ رہے، مرتے دم تک کیا ہے، محفوظ رہیں گے۔ اور اگر تم ناشکرا بن گیا تب میں یہ آنکھیں بھی کھینچ سکتا ہوں، تب میں ان کی بہنائی بھی کھینچ سکتا ہوں، اور یہ جو کان ہے ان کی گویائی بھی کھینچ سکتا ہوں، اور جو منہ ہے اس سے کیا ہے، اس کی بھی طاقت کھینچ سکتا ہوں۔ آپ کو جہلم کے ایک ساتھی تھے قبیلے جماعت، وہ ہمارے ساتھ چلے میں چل رہے تھے ادھر سندھ والی سائڈ میں، تو وہ بتلاتے تھے، وہ تھوڑا ماشاءاللہ زیادہ عمر کے تھے اور ہم لوگ بچے ہی تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ میں یہ مٹی ہو، یہ کھاؤں، گوشت کھاؤں، میرے لیے سب برابر ہے، گوشت کھاؤں وہ بھی برابر، مٹی کھاؤں وہ بھی برابر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذائقہ ہے نا، یہ ذائقے والی نعمت چھین لی ہے، ذائقہ والی نعمت چھین لی ہے، دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، ہماری مثال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس فوجی دین محمد صاحب ہیں، فوجی دین محمد صاحب آپ کو پتا ہے جو مرضی سنگیں، ان کے سامنے بدبو ہو، ان کے سامنے خوشبو ہو، ان کے سامنے کچھ ہو، انہیں نہیں پتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو یہ کیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میری ان نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے تو میں اس نعمتوں کو کیا بڑھا چڑھا کر دوں گا، لازیدن نہ، اور اگر تم میری ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہوں۔ اور لقمان حکیم نے کیا فرمایا، لقمان حکیم نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،
کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت دی تھی، اور کیوں دی تھی؟ کہ وہ شکر گزار تھا۔ کیوں شکر گزار تھا؟ کون؟ لقمان حکیم۔ اور فرمایا کہ جو شکر گزار ہے وہ سمجھدار ہے، جو شکر گزار ہے وہ سمجھدار ہے، جو شکر گزار نہیں وہ سمجھدار بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑی خامی ہے نا، یہی ہے ہمارے پاس جتنی مرضی نعمت ہو ہم نہ شکریہ کرتے ہیں۔ اچھا، انسان کے پاس جتنا مرضی پیسے ہوں کچھ بھی نہیں ہے، بس یار ابھی حالات کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ شکر ہے یار بہت اچھا میرے پاس ہوا ہے، شکر نہیں ادا کرے گا، نہ شکری ضرور کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ ان الانسان لربہ، یہ اپنے رب کا بہت نہ شکر ہے، اپنے رب کا کیا ہے؟ بہت ہی نہ شکر ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مارا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے، یہ میری نعمتوں کو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ سب یہ کیا رہا ہے کن کن نعمتوں کو جھٹلاتا جائے گا؟ کسی ایک نعمت کو تو دیکھ، میری نعمتوں کو دیکھ، پھر ان میں کیا کر؟ غور و فکر کر، ان میں تو تم تدبر کر، ان میں دیکھ، پھر میرا کیا کر؟ شکریہ ادا کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تو کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے تو کس قدر تو ناشکرا ہے۔ اللہ آپ کی کیا کیا نعمتیں دے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے دے اللہ تعالیٰ انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، شروع میں نے آیا ہے کہ ایک انسان تو کچھ بھی نہ تھا، تجھے کوئی جانتا تک نہ تھا، نام جاننے کی بات تو دور کی بات ہے، نام تو دور کی بات ہے کہ میرا نام فلاں جانتا ہے، نام تو دور کی بات، تیرے ماں باپ کو بھی نہیں تھا پتا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں نے کیا ہے؟ بکھرے ہوئے انسان کو جمع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بکھرے ہوئے انسان کو جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ نے کیسے بکھرا ہوگا؟ میں کیسے بکھرا ہوگا؟ میں تو ایک جگہ پر تھا، ماں کے پیٹ میں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا، نطفہ بھی نہیں تھا، نطفہ بھی نہیں تھا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم شادی نبتلیہ کا معنی ہے کہ تو بکھرا ہوا ملا جلا کیا ہے؟ ایک نطفہ تھا، وہ ملا جلا کیسے تھا؟ ایک تو سمجھ آتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ملا جلا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ نہیں یہاں پر جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انسان تو بہت ساری جگہوں پر ملا جلا پڑا تھا، بکھرا پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا ہے؟ جمع کیا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اچانک تجھے انسان بنا دیا ہے اور تو دیکھنے بھی لگ گیا ہے، سننے بھی لگ گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، اب میں نے تیری رہنمائی کی ہے، میں نے تجھے ہدایت دی ہے، اب مرضی تیری ہے، اما شکورا، یا تو شکر گزار بن جا، اما کفورا، یا کیا کر؟ ناشکرا بن جا۔ لیکن یاد رکھنا مجھے پسند ہوا ہے شکر گزار ہے، یہ وجہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار تھے۔ اب انسان بکھرا ہوا کیسے تھا؟ اس پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب من آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان نکلتا کہاں سے ہے؟ اس قرآن نے یہ بھی بتایا ہے، انسان نے ان مراحل کو بھی بیان کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب، نکالتا ہے کون؟ اللہ، یخرج اللہ نکالتا ہے من بین الصلب، پیٹ سے، پیٹ کے درمیان سے، والترائب اور چھاتی کے درمیان سے، مطلب ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پیٹ سے دو پانی نکلتے ہیں، ماں کی چھاتی سے نکلا اور باپ کی پیٹ سے نکلا، وہ پانی ملے اور ان پانی میں جمع ہوئے، اور وہ پانی تقریباً 40 دن تک وہ پانی رہا، پھر اس کے بعد کیا ہے 4 مہینے میں تبدیلی آتی پھر یہ کیا ہے انسان بن کے آپ دیکھنے لگے۔ تو اس سے پہلے جو یہ پانی بنا ہے، یہ پانی کس چیز سے بنا ہے؟ کوئی سیب سے بنا ہے، گندم سے بنا ہے، یہ جو تو نے چائے کے چسکے لگائے اس سے بنا ہے، یا تو نے جو دودھ پیا ہے اس سے بنا ہے، یا تو نے جو کھجور کھائی ہے اس سے بنا ہے، تو نے بادام کھائے ہیں اس سے بنا ہے، تو نے جو پانی پیا ہے اس سے بنا ہے، تو نے جو گوشت کھایا ہے اس سے بنا ہے۔ اور وہ گوشت بکری کون سا چارہ کھا کر رہی تھی؟ اس بکری والے چارے میں پانی کس جگہ سے لگا تھا؟ تو یہ کیا تھا؟ بکھرا ہوا تھا۔ پھر یہ کہاں سے گوشت آیا تھا، اور کہاں سے گندم آئی تھی، کہاں سے سیب کٹ کر آیا تھا،
کہاں سے انار کٹ کر آیا تھا وہ تیرے پاس بچا تھا، تو نے کھایا تھا اور وہ کیا ہو گیا، نطفہ تیرے باپ کی پیٹھ میں اور تیری امی کی چھاتی میں کیا ہو گیا، جمع ہو گیا تھا. یہ کہاں سے میں لایا ہوں، یہ کہاں سے میں لایا ہوں. امشاج نبتلی بکھرا ہوا تھا، ملا جلا پڑا تھا، پتہ ہی نہیں یہ حاجی صاحب کس سے جمع کیا گیا. ایک جگہ سے تو نہیں پڑا تھا، حاجی صاحب کو اٹھا کر گئے دے دیا جائے کہ مسجد میں جمع پا گیا. اللہ پاک فرماتا ذرا میں نے کتنی جگہوں سے کیا ہے، ان تمام کو میں نے جمع کیا. فجعلناہ مسلما بصیرا، اب اچانک دیکھنے لگ گیا ہے، اب اچانک تو سننے لگ گیا ہے. اب تو سنتا کس کی ہے، ٹیلی ویژن کی. اور ادھر مولوی صاحب سارا جمعہ بیان کرتے ہیں، آج مولوی صاحب پتہ نہیں کب بیان ختم کریں گے، شور بہت آ رہا ہے. یار میں نے تجھے اتنا دور دراز سے جمع کر کے تجھے اچھا انسان بنا دیا ہے. یہ صورت ماشاء رکبہ، پھر جیسی تو صورت چاہتا تھا ویسی صورت دے دی ہے. اب اس قدر ناشکرا بن گیا ہے کہ تجھے میری آواز بھی اچھی نہیں لگتی. وہ دیا کہ انسان انسان کو مارا جائے، اس قدر کیا ہے، ناشکرا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں، شکر ادا کریں. اور صرف ہمیں نہیں دیا، پہلے لوگوں کو بھی کہا ہے. اور آپ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس یہ ہوتی ہے اسرائیلی روایت، ٹھیک ہے، لیکن یہ فضائل میں چل جاتی ہے، فضائل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ سب جانتے ہیں، پہلے بھی بہت سنا ہوا ہوگا لیکن ہمارا موضوع ہے، ہم اس موضوع کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. ان کے دور کے اندر ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو بے بہارے سے دیا تھا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ کریم آپ جائیے اپنے رب ذوالجلال سے ہم کلامی کریں گے، تو میرے لیے اللہ رب العزت سے سفارش کر دے رہا ہوں کہ اللہ اتنا نہ دے کہ میں سنبھال ہی نہ سکوں، اتنا نہ دے آپ کہ میں سنبھال ہی نہ سکوں. یہ میں اتنا نہیں سنبھال سکتا، میرے پاس وافر مقدار میں ہے، مجھے تھوڑا دے جس سے میرا گزارا چل جائے، اتنا زیادہ نہ دے، میں نہیں سنبھال سکتا. ایک شخص کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آگے دوسرا شخص بھی مل گیا. اللہ پاک کو کہنا، اللہ پاک کو کہنا مجھے بھی کچھ دے دے. کیا حال ہے میرا، تم تو ترابا مٹی ہوا پڑا ہوں، ریت ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی ہے، کچھ پینے کے لیے بھی ہے، کھانا پینا تو دور کی بات پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، مہربانی. تو اللہ پاک سے سفارش کر دینا، مطلب دعا کر دینا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک لوگ میرے لیے دعا کر دینا، اللہ میرے حال درست کر دے. جیسے یہ دین جانے میں کہیں اپنی جگہ اگر میں آپ اکثر سنتے ہیں، سب جانتے ہیں پہلے والے لوگوں کو کیا حالات گزرے ہیں. چھوڑو پہلے والے لوگوں کو گولی مارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان پر کیا حالات گزرے ہیں. ہم نے رات بھی پڑھا تھی، پونے گھنٹے کی ہماری کیا ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے. سوالات صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر چل رہا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، پہلے والے لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ساگ ہوتا ہے نا، ساگ اس کی پنیاں بنا کر اس میں نمک اور مرچیں ڈال کر اسے کھا لیتے، پانی پی لیتے، ستو کھا لیتے. ان کے پاس کچھ کھا نہیں. اب ہمارے پاس جتنا زیادہ کھانے کو مل رہا ہے، 3 ٹائم کھانا ہے، پھر بھی کیا ہے اتنے زیادہ ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم کیا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ آپ کے کون سوچ جاتے ہیں یا رسول اللہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یوم الوصال آپ روزے رکھتے ہیں، یوم الوصال کے روزے آپ رکھ رہے ہیں. 7 دن کا حضور نے روزہ رکھا ہے. صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر نے 7 دن کا روزہ رکھا ہے، حضرت عمر نے بھی 7 دن کا روزہ رکھا ہے. یہ بزرگان دین تو رکھتے آ رہے ہیں یہ روزے، اور ہمیں کیا ہے ایک دن بھی بھوک اور پیاس پر مار جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ تو بخشے ہیں، پھر کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنے شکر والی کون سی بات ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہو، آپ تو بخشے ہیں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ جس طرح ہمارے اوپر احسان پہ، ہم احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا کام کیا کرتے ہیں، خوش ہو کر کرتے ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا کام، نبیوں پر جو تہجد کی نماز کو فرض ہوتی ہے، اللہ کا کام جو تھا، نمازیں جو تھی وہ کیا ہے دل لگی کے ساتھ پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی پڑھو.
فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تسلیاں دے رہا ہے یار تھوڑی کر یا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تھوڑی نماز پڑھی. اللہ تسلیاں دے رہا ہے. وہ کیا فرما ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار نہ بندہ بنو. اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جی میرے تو گھر میں کچھ نہیں ہے, میں مزدوری پہ چلا ہوں. تجھے کس نے منع کیا مزدوری پہ نہ جا؟ مزدوری پہ تو جا, لیکن اپنے رب کو نہ بھلا, اپنے رب کو بھی یاد کر. اپنے جس طرح جیسے ہی تیرے رب کی ندا آ جائے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی نماز کی طرف آ جائے. یہ طریقہ ہے شکر گزاری ہے. اور جیسے ہی تم کوئی نعمت ملے تو اس پر کہتے ہیں الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں. اسی طرح ہم 2 شکر نے کہا ہمارے بارے میں دعا کر رہے ہیں. اللہ پاک سے فرمائے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ دی ہے, مجھے نہیں سنبھالا جا رہا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا, مجھے تو کھانے کے لیے تو مل جائے, کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں, تو پہننے کے لیے تو کچھ مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعا سنا دی. اللہ پاک کو ان دونوں کی کہتے ہیں دونوں کی درخواست جمع کرا دی. جی اس طرح مجھے دعا کا کہا گیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ان کے حال میں مہربان کرنا. اس کے پاس نہیں ہے اسے رزق دے دیں, جس کے پاس ہے اسے کم دیں تاکہ وہ سنبھال سکے. اسے سنبھالا نہیں جا سکتا. اگر نہ سنبھالے گا پھر کہیں یہ نہ ہو کہ ناشکری ہو جائے, ضائع ہو رہی ہو چیز اور ناشکری ہو جائے, تو وہ کہتا ہے مجھے اتنا دے کہ جس کو میں کیا ہے سنبھال سکوں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ اب تو جا, انہیں کہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ دے دے, تو وہ شکر ادا کر. انہیں کیا کہو شکریہ ادا کر. اور جس کے پاس بہت زیادہ ہے, جو کہتا ہے مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا, اسے کہو ناشکری کرنا شروع کر دے, ناشکری شروع کر دے. دونوں کی بات قبول ہو جائے گی, دونوں کے کام پورا ہو جائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے. اب ان کا حق تو یہی بنتا تھا کہ نبی جیسے کہہ رہا ہے ویسے کریں, کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. اب جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ شکر ادا کر. کیا کر؟ شکر ادا کر. اب نے کہا دیا کیا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں؟ اللہ پاک نے دیا کیا ہے میں بھی شکریہ ادا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پیغام کرا تھا, پیغام دے دیا, کرتا ہوں, باپ کو تو کوئی نہیں. دوسرا جس کے پاس جو کہہ رہا ہے زیادہ ہے, اللہ پاک پھر تھوڑا دے سنبھال بھی سکوں, ان کو جا کر فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری ناشکری کر. ناشکری کس بات پر کروں؟ اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے پھر بھی میں ناشکری کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مجھے اتنا دیا ہے میں ناشکری کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں تو ناشکری نہیں کر سکتا. اب جب یہ کہا چلے گئے. پھر جب واپس گئے دیکھا وہ جو ریت توڑ کر پڑا تھا اس کی وہ ریت بھی ہوا اڑا کر لے گئی, اور وہ جس کے پاس تھی اس سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے. تو پیارے شکر کرنے سے اللہ رب العزت زیادہ دیتے ہیں. جس کے پاس زیادہ تھا, جو کہتا تھوڑا ہو جائے, ناشکری کرتا تو آٹومیٹک کیا ہو جاتا, تھوڑا ہو جاتا. لیکن اس نے کہا میں کیوں ناشکری کروں, اتنا زیادہ مجھے دیا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا تو کہا شکر ادا کر. تو شکریہ ادا کر اس بات پر کہ تجھے 2 ٹانگیں دی ہیں, اس کے محتاج نہیں کیا, تجھے 2 آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہے, تو اپنا پیغام تو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچوا سکتا ہے. اس بات پر بھی تو شکر ادا نہیں کرنا. اور آج کا ہمارا مسلمان مشورہ ایسا ہے, یقین جانیے اس کو اللہ نے کیا کی ہے, اچھی جاب دے دی ہے. میرا تو حالات نہیں ہے, شکر ادا کر. اللہ نے بندیا تو نماز میں چھوڑ, اللہ تیرا شکر ہے. یہ پرفتن دور کے اندر, مہنگائی کے دور کے اندر کم از کم مجھے امید تو ہے. وہ لوگ بھی نہیں جن کو امیدیں نہیں ہیں پھر بھی مسجد کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور یہ انسان جس کو امید ہے, اللہ نے صاف ٹھاٹ اور عزت والی کیا دی ہے, جاب دی ہے. اب یہ بنانا شکریہ کر, تیرے پاس کچھ نہیں, تیرے پاس کچھ نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں, تیرے پاس کچھ نہیں. اب شکریہ کیا بنتا ہے, جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے, اللہ پاک نے آپ رزق دیا ہے, آپ اس رزق میں سے جو ترتیب بتائی ہے قرآن و سنت کے مطابق, اس کے مطابق غربا کا, اپنے ماتحتوں کا کیا کریں, خیال رکھیں. ہاں اگر آپ کے پاس کچھ چیز ہے اور دوسرے پڑوسی کو ضرورت پڑی ہے, آپ نے ادھار دے دی, تب تو آپ اچھے پڑوسی ہیں. اگر آپ نے ادھار نہیں دی, میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, ایک پڑوسی کہہ رہا ہے یار مجھے پیسے ادھار ضرورت ہے, میرے پاس تو پیسے ادھار ہے کوئی نہیں, پھر ہوگا یہ بہت سود اٹھائے گا, تو بھی برابر کا مجرم ہوگا. کیوں؟ تو دے ہی نہیں رہا, تجھے اللہ نے دیے ہیں اور تو دے ہی نہیں رہا, تو دے رہا ہے.
مجھے نہیں ملے گا، تو چھپا کے بیٹھا، تمہیں تو غلط کام کرنا ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں شکریہ، پھر آپ نے اس محتاج کی احتیاجی کو دور کر دیا، ضرورت کو پورا کر دیا، آپ نے یہ کیا ہے، شکریہ ادا کر دیا ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں دیا تب آپ نے ناشکری کی ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ بات منافقین کو کہی گئی تھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، منافقین لوگ نہیں جانتے عزت کس کے پاس ہے، کس کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جتنے بھی خزانے ہیں زمین کے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے بھی خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ دستام پر ہے، یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ تھوڑا ہے شکر الحمدللہ، زیادہ ہے شکر الحمدللہ۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ اب اس کو مزدوری کے لیے دہائی مل گئی ہے، بھائی تو یہ کام کر۔ شکریہ یہ ہے کہ یہ اس کام کو تو کرے، لیکن اس کام کے آڑے اپنے مالک کو نہ بھولے۔ کام بھی تو اسی نے دلوایا ہے، اگر یہ کام نہ ملتا تو میں کہاں جاتا؟ اگر اللہ رب العزت میری طاقت کو کھینچ لیتے، مجھے فالج دے دے، استغفر اللہ، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اگر مجھے فالج لگ جاتا تو میں تغاری اٹھا سکتا؟ کبھی بھی نہ اٹھا سکتا۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں جاب کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تو مجھے دی ہے، اب مجھے میرا رب پکارتا ہے اور میں نہیں جاتا، میں مزدوری کروں۔ نہیں، اسے غفلت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں، اسے ناشکری کہتے ہیں۔ شکر گزاری یہ ہے کہ تو اس کام کی وجہ سے اس مالک کو نہ بھولے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ مزدوری کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے، اس نے مجھے کیا کی ہے، مجھے مزدوری بھی دلوائی ہے اور مجھے طاقت بھی دی ہے، مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اپنے مالک کو نہ بھولوں۔ اب جیسے اذان ہے میں جھوٹ نماز پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ یہی حضور فرما رہے ہیں افلا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، اور جس نے مجھے تمام جہانوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اب میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، نماز نہ پڑھوں؟ اب انسان کے اوپر بھی یہی شکریہ بنتی ہے کہ جب انسان جاب کر رہا ہو، جب بات آ جائے کس کی؟ دین کی، تب کہے کہ اب میں نے کیا ہے، دین والے معاملے کو آگے رکھنا ہے۔ یہ جاتی ہے تو چلانا ہے، اب جاتی ہے نہیں تو دین کے ساتھ ساتھ اس کو میں کیا ہے چلاؤں گا۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میری تو ڈیوٹی ہے، میرا یہ کام پڑا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن تو حرام کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ حرام کر۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، پیسے حرام نہیں ہوتے۔ اب ٹی وی ہے، ٹی وی حرام نہیں ہے، اب ٹی وی کے اندر چلنے والا جو مواد ہے اس کو دیکھا جائے گا، وہ کیسا ہے، اس کے اندر جو چل رہا ہے نا چینل میں نا، اس کے اندر جو پروگرام ہے نا، ان پروگراموں کو دیکھا جائے گا وہ پروگرام کیسے ہیں۔ اگر پروگرام ناچنے ٹپنے والا ہے جس میں بہترین کرائی جا رہی ہے تب کہا جائے گا حرام ہے۔ اگر قرآن چل رہا ہے تو کون کہے گا حرام ہے؟ پھر تو درست اچھی چیز ہے۔ اگر ہمارے جمیل صاحب کو بیان سنتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے، مثال کے طور پر بہت سارے انسان سیدھے ہوئے ہیں ان کے بیانات کی وجہ سے، اگر وہ چل رہا اور ہم کہیں ٹی وی حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر جو چلنے والا جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اب جو آپ کام کر رہے ہیں نا تو اس کام کو دیکھا جائے گا یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر حرام ہے، اگر شریعت کے موافق ہے تو پھر حلال ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سود میں اور نفع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سود کو بھی نفع، سود کا معنی بھی نفع ہے اور جو نفع ہے اس کا معنی بھی نفع ہی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بات ہے نا۔ ربا کہتے ہیں نفع کو، اور بیع سے جو خرید و فروخت سے جو نفع ملتا ہے اس کو بھی نفع کہتے ہیں۔ لیکن سود کیوں حرام ہے؟ یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے سے پیسے لیے جا رہے ہیں جو طریقے میں ہماری کوئی محنت خرچ نہیں ہے، جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس بے دخلی اور بے عملی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، کسی کا خون نہ چوسو، کیوں؟ اس کی محنت لگی ہوئی ہے، اس کی محنت۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، وہ یہ ہے اب مثال کے طور پر قرآن میں کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو، جب جمعہ کی اذان، پہلی اذان آ گئی ہے، وذروا البیع، تو بیع کو کیا کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اگر پھر جو کماؤ گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر اب پیسہ حرام نہیں ہوتا، اب انگور ہے، کھجور ہے، یا اسی طرح دیگر مواد ہے، گندم ہے،
یہ حرام تھوڑی ہے، یہ تو حلال ہے، لیکن ان کو جب ملایا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے، جب شراب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، پھر یہ حرام بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح پیسہ تو حلال ہے، لیکن جب شراب کے بدلے میں لیا جائے، زنا کے بدلے میں لیا جائے، یا کیا ہے خلاف شرع کوئی کام کر کے پیسہ لیا جائے، تو پھر وہ حرام بن جاتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح جانور تو حلال ہوتا ہے، چاول بھی حرام ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاول پکے ہوئے ہوں کسی کے نام پر، پھر وہ کیا ہم کہتے ہیں حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا نیاز حسین کو ہم نہیں کھاتے، تو صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہم نیاز حسین کو نہیں کھاتے، نیاز صدیق اکبر کو کھا لیں گے، بھائی ہم نیاز صدیق اکبر بھی نہیں کھاتے، نیاز حسین بھی نہیں کھاتے، نیاز محمد بھی نہیں کھاتے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے وہی، اللہ پاک خود نہیں کھاتا، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میرے نام پر کیا ہے دو، اور کیا کہتا ہے میرے نام پر دو گے تو شکریہ ادا کرو گے۔ اب جو بات میں نے آپ کو سمجھی ہے وہ یہی ہے، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کے دوران آپ کو دینی امر بلاتا ہے، دینی معاملہ مثلا نماز ہے، کوئی چیز ہے، دین کا کوئی کام ہے، جب آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے دین پر لبیک کہنا اب کیا ہے ضروری ہو گیا ہے، تب آپ کے لیے اس کام کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دینا یہ کیا ہے شکر گزاری ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا آپ دہاڑی پر ہیں، آپ مہینے میں کام کر رہے ہیں، آپ دفتر آفس میں بیٹھے کہیں بیٹھے ہیں، آپ جاب کر رہے کرتے رہیں، لیکن جب اذان آ گئی، اب اگر آپ شکر گزار، جب اذان آ گئی اب پتہ چلے گا کہ یہ بندہ شکر گزار ہے یا نہ شکر ہے، اب شکر والا بندہ ہے یا نہ شکرہ بندہ ہے، پتہ اب چلے گا، کیوں؟ جب اذان آ گئی ہے دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ ٹس سے مشق ہوتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو شکر گزار ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور نماز پڑھی ہے۔ اگر بندہ کام کر رہا ہے دیہاڑی پر یا کوئی اور کام، اور بندہ کیا کرتا ہے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، رب کا جیسے ہی اس کے پاس حکم پہنچتا ہے نماز والا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یہ بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے نماز کو قائم کرتا ہے، تو یہ بندہ کیا ہے شکر گزار ہے۔ اور اگر اذان مل گئی ٹائم سارا جاتا رہا اور یہ کام میں مست رہا، کام سے ٹس سے مس نہ ہوا ادھر نماز والی طرف، اس کے اوپر جون تک نہ رہی، تب سمجھ لیا جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے نہ شکر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔